ان کے فارم 45 کیسے جاری ہوئے، ان پہ کیا لکھا ہوا تھا، 47 میں کیا تھا. اب سارے لوگ جو ہیں اس کی تردید کر رہے ہیں. حنیف عباسی صاحب نے کہا مجھے تو انہوں نے مبارکباد دی جی، اور دوسرے جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے بھی کہا، ان کے الزام لگائے. اس سے ہمیں غرض نہیں ہے. جب ایک بات ہو گئی، الزام لگ گیا، دنیا میں وہ خبر گونج گئی، اب آپ اس کا آڈٹ کریں ان ووٹوں کا. ہر بیلٹ پیپر جو ہے اس پہ انگوٹھے کا نشان بھی ہوتا ہے. فافن نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا، فافن نے مطالبہ کیا تو اچھی بات ہے، انہوں نے بھی ڈھنگ کی بات کی ہے. اور ہم جو عرض کر رہے ہیں نا، اس کا طریقہ یہ ہے اس کا آڈٹ کیا جائے، ان کے فارم 45 جو ہیں وہ پیش ہوں، سارے پولنگ ایجنٹ موجود ہوں، اس کی تحقیقات ہو ایک اور اس کو آپ آڈٹ کر کے اور تہ تک پہنچ جائیں. باقی آپ دیکھیں نا جتنے بھی ان کے آر اوز تھے یا ڈی آر اوز تھے جو لوگ انتخابی کام کر رہے تھے، ان سب نے تو تردید کی ہے ان کی. 6 ہیں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران جنہوں نے اپنے تحریری بیانات جمع کرا دیے. خرافات بالکل، ہاں جی، ہم نے بالکل دیانتداری سے کام کیا. مگر ان کی شہادت جو ہے وہ بھی ثانوی ہے. پہلی شہادت تو ان بیلٹ پیپرز کی ہے اور ان کے ریکارڈ کی ہے جو آپ کے پاس موجود ہے. اس کو چیک کر لیجئے، دوبارہ گن لیجئے، فارم 45 چیک کر لیجئے، وہ جمع کر لیجئے، 47 کیسے بنائے گئے اس کو چیک کر لیجئے. اور ایک تو ہے نا کہ انہوں نے غلط کہا ہے یہ صحیح کہا ہے، یہ بات ہو گئی. یہ پاگل ہیں یا نہیں ہیں، یہ کرپٹ ہیں یا نہیں ہیں، یہ امریکہ جا رہے تھے یا نہیں جا. اس سے چھوڑے ایک بات ایک الگ رکھ دیں. سوال یہ ہے کہ آپ کا ریکارڈ کیا کہہ رہا ہے، اس کو آڈٹ کریں اور رپورٹ سامنے لے کر. اصل شہادت تو وہی ہے نا. ایک بات آپ دیکھیے، یہاں تو روز انسان ہے. اب ایک سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ جی لاہور کے ایک پرنٹنگ پریس میں لکشمی چوک کے جو مانسہرہ کے اور چھپ رہے ہیں بیلٹ پیپرز NA15. اب بتائیے الیکشن ختم ہو چکا، گزر گیا، نتیجہ آ چکا، نواز شریف صاحب وہاں سے ہار چکے، ان کی درخواست بھی مسترد ہو چکی. اب اس کے بعد جناب وہ بیلٹ پیپر یہاں کیوں چھپ رہے ہیں؟ اور وہاں سے کوئی اطلاع کرتا ہے ان کو، اور 2 اینکر جو ہیں 2 ٹی وی چینلز کے جاتے ہیں بھاگے اور فلم بناتے ہیں اور اپنی رپورٹ دیتے ہیں. وہ چینلز نہیں چلاتے، وہ کہتے ہیں دیکھیے ایک ذمہ داری کی بات کی. بالکل. اس کے بعد وہ رپورٹ جو ہے وہ ساری چلتی. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے سوشل میڈیا پہ نہیں دیا، جو وہاں کے لوگ تھے وہ ہاتھ کھڑ کے بیٹھا، ہاکار مچ گئی. انہوں نے ہاتھ کھڑے کیا، ہم نے نہیں دی، یہ کسی اور سے بنوا کے ہمارے ہی سورس نے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دی. پہلے پوچھا اس نے. بھائی بات یہ ہے کہ وہ کون ہے، پرنٹنگ پریس کا مالک کون ہے، یہ پتہ لگا ہے، اس کو آرڈر کس نے دیا ہے ان بیلٹ پیپرز کو. یہ تو آپ دیکھیے کہ بیلٹ پیپرز تو ایک خاص کاغذ پر چھپتے ہیں. فرانس سے آیا تھا خاص کاغذ، عام کاغذ پہ نہیں. بالکل. وہ صرف الیکشن کمیشن کے پاس ہوتا ہے. ایک بات خاص مارکنگ ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بیلٹ پیپرز ہیں وہ جو ضرورت جتنے ووٹر ہوتے ہیں ٹوٹل، ان سے کچھ تھوڑے زائد چھپائے جاتے ہیں ضرورت سے. بالکل. اور آپ دیکھیے کہ جو پولنگ ہے مثلا 48% پولنگ ہوئی ہے، تو مگر بیلٹ پیپر تو 100% کے چھپیں گے نا. بالکل. تو اگر بیلٹ پیپرز کسی کو چاہیے، الیکشن کمیشن میں کوئی شخص ہے جو اس میں کوئی ہیرا پھیری کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس تو بیلٹ پیپرز موجود ہیں، چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایگزیکٹلی. اور منصہرے کا پیپر یہاں چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسے عناصر موجود ہیں شرارتی جو کہ اس پورے پروسیس کو داغدار کرنا چاہتے ہیں، متنازع کرنا چاہتے ہیں. تو اب قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، اس کا بھی سراغ لگانا چاہیے. بالکل. پھر یہ ہے کہ جو افسر ہیں، جو ریٹرننگ افسر ہیں، جو ڈی آر اوز ہیں، ان کو دھمکایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. اب یہ بھی آپ دیکھیے، یہ ہارنے والے کر رہے ہیں، یہ جیتنے والے کر رہے ہیں، کون کر رہا ہے؟ اب یہ بھی ایک، یہ تو آپ نے طوفان بدتمیزی میں چاہ دیا نا. سر اس پہ نگران، بجائے اس کے کہ آپ تہ تک پہنچیں، آپ تو ایک ماحول کو آلودہ کرتے چلے جا رہے ہیں.
لیکن نوٹس لے لیا نا نگران وزیر اعظم نے. نگران وزیر اعظم ہے, نگران وزیر اعلیٰ ہے. بھائی یہ کس مرض کی دوا ہے؟ ان کی ضرورت کیا تھی ہمیں؟ اگر انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا اور ان لوگوں کی گردن نہیں ماپنی تو پھر بیٹھے کیوں ہوئے؟ اس لیے یہ جو بھی اور تحقیقات جو آپ کی شکایات ہیں ان کا تو ازالہ ہونا چاہیے. بالکل. الیکشن کمیشن کا کام ہے بجائے کھٹائی میں ڈالنے کی چیزوں کو اور تیز رفتاری سے معاملات کو نپٹائے.